السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے بنو عباس کے عہد کی خود مختار حکومتیں۔ 5 صدیوں پر محیط عباسی دور کی پہلی صدی میں عباسی خلفاء واقعی حکمران ہوتے تھے، تاہم عباسی حکومت اتنی وسیع تھی کہ بغداد یا سامرا سے پوری سلطنت کو قابو میں رکھنا قریب ناممکن تھا۔ جو ہی عباسی خلیفہ کی گرفت گیری ہوئی، بہت سی خود مختار حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ امت مسلمہ اسلامی دنیا کو متحد دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے خلیفہ کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خود مختار سلاطین خلیفہ سے سند حکومت حاصل کرتے تھے اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ قانونی طور پر وہ خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے اس کے عطا کردہ اختیارات استعمال کرتے تھے۔ عملاً وہ اتنے طاقتور تھے کہ خود خلیفہ بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے بعض حکمران خاندان بغداد پر بھی قابض ہو گئے۔ ان حکومتوں میں چند اہم حکومتوں کا تعارف ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ عدلیہ۔ ہادی کے زمانے میں حسین بن علی کی موت کے بعد اس کے ماموں ادریس بن عبداللہ جان بچا کر مغربی افریقہ یعنی مراکش باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ امام محمد نفس الزکیہ کے بھائیوں میں سے تھے۔ علاقۂ فاس کے بربریوں نے ان کی بیعت کر کے انہیں تسلیم کر لیا۔ اس طرح انہوں نے بربریوں کی مدد سے 172 ہجری 788 میں عدلیہ علوی حکومت قائم کر لی۔ اندلس میں قائم شدہ اموی حکومت اور افریقہ کی عدلیہ سلطنت مشترکہ طور پر کسی لمحے بھی عباسیوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ہارون نے افریقہ پر لشکر کشی کے بجائے اپنے ایک جاسوس سلیمان بن حریر کو وہاں بھیجا۔ یہ بڑا زیرک اور قائلانہ انسان تھا۔ اس نے شیعہ بن کر امام ادریس کا قرب حاصل کر لیا اور موقع پا کر انہیں زہر دے دیا اور خود بغداد واپس چلا آیا۔ آپ کی وفات کے بعد جو لڑکا ان کے ہاں پیدا ہوا، بربریوں نے اس کا نام بھی ادریس رکھ کر نومولود کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ عباسی اپنی اندرونی مشکلات کے سبب اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکے، تاہم اس پر مصر کی فاطمی خلافت اور اندلس کی اموی خلافت دونوں کی طرف سے حملے ہوتے رہے۔ یہ حکومت کم و بیش 2 صدیوں تک قائم رہی۔ 788 سے 974 بآخر قرطبہ کے خلیفہ حکم دوم عیسیٰ حکومت 961 تا 976 کے ایک جرنیل نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس کا دارالحکومت فاس تھا، جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں افریقہ شورشوں کی زد میں رہا۔ شمالی افریقہ کا گورنر یزید بن حاتم وفات پا گیا تو بربروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام میں بغاوت بلند کر دیا۔ کئی ایک مہمات درباری خلافت سے یکے بعد دیگرے روانہ کی گئیں، لیکن فتح سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ ایک دوسرے گورنر مغیرہ بن بشر کی درست مزاجی کی وجہ سے خود عباسی فوج ہی نے بغاوت کر دی۔ افریقی باغیوں کے سردار عبداللہ بن جارون نے فوجیوں کو مزید بھڑکایا تو انہوں نے نئے گورنر عبداللہ بن یزید کو بھی قتل کر دیا۔